سڑک کے کنارے کھڑا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے رکی۔ گلے میں سیاہ دوپٹہ، آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ، گہری سانولی رنگت، کالے ہونٹ اور میلے کچیلے کپڑے پہنے۔ اپنے ہاتھ باندھ کر اس نے رٹا سنانا شروع کیا، دولہے غریب کی مدد کر دو۔ میں نے عادتاً جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، پیسے تو نہیں ہیں، بہت بھوکی لگ رہی ہو، کچھ پیسے دے دو، اوپر والا تمہیں پیاری سی دلہن دے گا، دلہے بنو گے میرے پاس، ہاں کھانا کھلا دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے مجھے نیچے سے اوپر ایک نظر دیکھا اور کہا، پیسے دے دو، کھانا میں خود کھا لوں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کھانا تم کھا لو، پیسے میں خود دے دوں گا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی اور پھر کہا، اچھا تم کھانا کھلا دو گے، میری ایک بہن بھی ہے، اسے بھی بلا لو میرے ساتھ۔ میں نے جواباً کہا، ہاں بالکل، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، بلا لو اسے بھی۔ اس نے دائیں طرف مڑ کر زور سے آواز لگائی۔ تھوڑے فاصلے سے ایک 6-7 سال کی بچی لوگوں کے درمیان سے بچتی بچاتی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آؤ کھانا کھلاؤ تمہیں۔ ہم پاس کے ایک ہوٹل میں گئے اور کھانا کھانے کا کہا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے لڑکی سے سوال کیا، تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم گھر بساؤ، اپنی بہن کو اچھا رہن سہن دو؟ اس نے نوالا بچی کو دیتے ہوئے ہنس کر کہا، اور یہ گھر، یہ اچھا رہن سہن ایک بیکارن کو کون دے؟ بہت لوگ ہیں، تم بھیک مانگنے سے بہتر ہے کسی گھر میں کام کر لو۔ میں نے جواب دیا، نہ گھر میں کام کرنے کی بددعا دو مجھے، میری اماں نے یہی غلطی کی تھی، تب ہی میں اور میری بہن آج سڑک پر ہیں، اور اماں وہاں پاس کے قبرستان میں پڑی ہیں۔ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور کہا، کسی گھر کے مالک کو ہی ناجائز اولاد ہوں، اور میری بہن، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں نہیں چاہتی میری اولاد بھی میری طرح سڑکوں پر ہو، تبھی گھر میں کام نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا، مگر یہ بازار، کیا یہ تمہاری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کیا یہاں پر تمہاری بہن محفوظ ہے؟ اس نے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں یہاں محفوظ ہوں، یہاں تو نوچا جاتا ہے مجھے، مگر میری بہن ابھی چھوٹی ہے، اس کے جوان ہوتے ہی اس کو کہیں اور دھندے لگا دوں گی، تب تک پیسے بھی جوڑ لیے ہوں گے، اور اوپر والے کو کیا جواب دوں گی؟ وہ ہنسی، تمہیں لگتا ہے اب بھی میں جواب دوں گی اوپر والے کو؟ مجھے پیدا اوپر والے نے کیا، مگر میری سرپرستی جس کو کرنی تھی، دے گا اوپر والے کو وہ جواب۔ میری ماں آنتوں کے درد سے وہ مر گئی ہے، ہسپتال میں کسی نے مجھے داخل تک نہیں ہونے دیا، کیا وہ جواب نہیں دین کے اوپر والے کو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے میری طرف انگلی کرتے ہوئے کہا، تم مرد جواب دے ہو اوپر والے کو، تمہیں ہماری سرپرستی سونپی گئی ہے نا، تمہارا بنایا ہوا ہے یہ معاشرہ، تم جواب دو گے اوپر والے کو۔ ایک کمزور لڑکی، بس ایسی نوبت آئی کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیٹ پالتی رہی، تم اوپر والے کو جواب دو گے کہ تم نے ایک کمزور لڑکی کو کیوں ٹوٹا؟ تم حکمران یہ جواب دو گے، تمہاری رعایا میں ایک لڑکی کو نوچ لیا گیا، مگر تم نے اسے ایک دوپٹہ تک نہیں دیا۔ پیچھے دیکھو، وہ بازار کو دیکھو، وہاں تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا بازار ہے، جہاں مردوں میں سے کسی کو بھی مجھ سے غرض نہیں، تو میں کس حالت میں ہوں؟ یہاں عورت اپنا اختیار چلاتی نظر آ رہی ہے کیا؟ یہاں مردوں کو بس اپنی ہوس سے غرض ہے۔ جانتے ہو تم مردوں کے اس معاشرے کا کیا اصول ہے؟ عورت ہو اور گھر سے باہر ہو، تم نوچ ڈالتے ہو اسے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ بیکاری دیکھ رہے ہو تم؟ وہ نماز کے وقت جا کر نماز پڑھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ مرد ہے اور آزاد ہے۔ میں ایک بار مسجد میں گئی، اول تو مجھے اندر نہیں آنے دیا، زور زبردستی سے اندر چلی تو ہوس پرستوں کی ایک بھیڑ میرا انگ انگ دیکھنے کو مسجد تک آ گئی، میں سکون سے نماز تک نہیں پڑھ سکتی، اور تم کہتے ہو
میں کیا جواب دوں گی اوپر والے کو؟ یہ مدینے والے کی رحمتیں ہیں کہ تم زندہ ہو، ورنہ باخدا تمہارے گناہوں پر بڑی سخت پکڑ ہوئی تھی۔ تمہاری بڑی سخت مرد کمزور لڑکی کو دیکھ کر اصول بناتا ہے کہ اپنایا کبھی نہیں اور چھوڑنا بھی نہیں۔ میں خاموش تھا، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بھونڈے طریقے سے کہا، ہاں مگر کچھ مرد ہوتے ہیں جو اپنا لیتے ہیں، وہ تنزن ایسا بھی ہوتا ہے، پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور کہا، مجھ سے نکاح کر لو، یہ بیکارن کا۔ وہ پھر بولی، کیا ہوا، اچھے مرد ہو نا تم، تو دے دو ایک مظلوم کو سہارا۔ میں خاموش تھا، جواب دوں نہ دوں۔ مرد یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں، مگر وہ کچھ مرد پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے جب بھی وعدہ ہے تہجد بھی نہیں چھوڑوں گی۔ کبھی میری آنکھیں پھٹ گئیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیں تمہارے جیسے مرد ہی دیکھیے، یہاں کوئی اپنانے والا نہیں ہے، اور بھلا اپنائے گا کیوں؟ اسے گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا، نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر جینا ہوتا ہے کہ دیکھو عزت دار اور زور سے ہنسی۔ پتہ نہیں تم مردوں کے نزدیک عزت کیا ہے؟ تم باہر کی عورت کو گھورنے، چپکے سے منہ کالا کرنے اور سفید کاٹن پہننے کو عزت کہتے ہو، مگر حقیقت میں عزت وہی کر ایک بدچلن کو گھر میں لایا ہے۔ احترام ہے وہ رتبہ جو تم ایک مجھ جیسے بے عزت کو دیتے ہو، اور تم یہ کبھی نہیں کرتے۔ جواب دے گئی تھی، میں نہیں جانتا وہ کب خاموش ہوئی، مگر کہاں خاموش ہوئی اور کب چلی بھی گئی۔ میری سماعت اور بصارت تھک گئی